نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من الف شهر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں جتنا عمل کیا جاتا ہے وہ ان 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے جن میں شب قدر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں فرمایا گیا کہ خیر من الف شہر۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جس قدر خیر من الف شہر سے خوش ہوتے تھے کسی اور قول سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ ان 4 لوگوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی، اس دوران میں ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے ان 4 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور وہ پیغمبر یہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ جب ان 4 حضرات کا ذکر صحابہ اکرام نے سنا، آپ علیہ السلام کی لسان مبارک سے جب یہ حقیقت آشکارا ہوئی تو بڑے متعجب ہوئے۔ جب حضرات صحابہ کے تعجب کا یہ حال ہوا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ کو آپ کی بات سے تعجب ہے کہ ان اشخاص نے 80 برس تک اللہ کی عبادت کی اور اس درمیان میں ایک لحظے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو نعمت عطا کی ہے وہ ان 80 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نے سورہ انا انزلنا پڑھی اور کہا کہ جس بات پر آپ کے صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا ہے یہ صورت اس سے بھی بہتر ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے اللہ کی راہ میں 1000 مہینے تک ہتھیار باندھے، یعنی جہاد کیا، اور ہتھیاروں کو اپنے جسم سے علیحدہ نہیں کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرات صحابہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں اتنی ہوتی نہیں ہیں، ہم اس درجے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تب اللہ رب العزت نے سورہ انا انزلنا نازل فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ جن میں اس شخص نے میری راہ میں ہتھیار باندھے رکھے اور جہاد کیا اور انہیں ایک لحظے کے لیے بھی اپنے جسم سے جدا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام شمعون تھا، وہ بڑے عابد و زاہد سے تھے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ سامعین اکرام، شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈنا چاہیے، یعنی آخری عشرے کی جو راتیں ہیں ان میں بالخصوص طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ یہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، یوں تو پورا مہینہ بڑا قیمتی ہے، پورے مہینے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی رہتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کے آخری 10 دن اور ان آخری 10 دنوں میں بالخصوص طاق راتیں یہ بڑی قیمتی ہیں، ان میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کثرت سے عبادت و ریاضت کریں۔ اس کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ شب قدر میں زمین پر بے شمار فرشتے اترتے ہیں اور ان کے اترنے کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب وہ فرشتے اترتے ہیں تو انوار چمکتے ہیں، عظیم تجلی ہوتی ہے جس میں کرۂ ارض کا عظیم خطہ منور ہو جاتا ہے۔ لوگ اس وقت یعنی شب قدر میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں۔
بعض لوگ وہ ہیں کہ جن پر زمین و آسمان کے فرشتے منکشف ہوتے ہیں، اور جب ان پر آسمانوں کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں تو وہ آسمانوں میں فرشتوں کے ان صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ جن میں وہ فرشتے مشغول عبادت ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے تو وہ ہیں کہ جو قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو قعود کی حالت میں ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو رکوع میں ہوتے ہیں، کچھ کو سجدے میں اور کچھ کو شکر میں، کچھ کو تسبیح و تہلیل میں مصروف دیکھتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نماز جیسی عبادت عطا فرمائی ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے، کہ جس میں فرشتوں کی ساری عبادتیں جمع ہیں۔ سامعین اکرام، لیلۃ القدر میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن پر جنت کے احوال منکشف ہوتے ہیں، جنت کے حالات کا انکشاف ان پر ہوتا ہے، اور وہ جنت کے محلات، جنت کے گھر، حوریں، نہریں، درخت اور جنت کے پھل وغیرہ دیکھتے ہیں، اور عرش اعظم کا نظارہ کرتے ہیں، حضرات انبیاء کرام، اولیاء اعظام، شہداء کرام اور صدیقین کے مقامات دیکھتے ہیں۔ اور اس رات میں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی آنکھوں سے کثیف حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ کے جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ وہ اللہ کی ذات اور صفات میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کو ما سوا کی خبر ہی نہیں رہتی۔ حدیث مبارک ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں عبادت و ریاضت کی، اس کو بیدار ہو کر گزارا اور اس میں نمازیں پڑھیں اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کی، تو مولا تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت میں جگہ عطا فرماتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں، اور جس پر جبریل اپنے پر پھیر دیں تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو گیا۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شب قدر کو تلاش کرنے کی مولا رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور اس کے انوار و برکات سے ہم